SMS کے ذریعے جو سوالات ہمیں ملے ہیں، ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بچی کو ڈرائے تو اس کے بڑے ہونے کے بعد اس سے معافی کیسے مانگے؟ اچھا، اسی میں اگر پلس کر دوں، بعضوں کی عادت ہوتی ہے اپنے ہو یا دوسروں کے ہو، بچوں کو ڈرانے کے ساتھ ساتھ مارتے رہتے، عادت ہوتی ہے ان کو مارنے کی، تھپڑ مار دیں گے، دھکا مار دیں گے، ان کی حق تلفیاں کرنے کا عجیب سا مزاج ہوتا ہے، شاید ان کو سمجھ نہیں پڑتی، کھلانے کے نام پر بھی تشدد کر دیتے ہیں، مارتے ہیں، پر بچہ روتا بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ جب کہ آپ نے کسی نابالغ بچے کے ساتھ اس طرح کا کوئی کام کیا، برتاؤ کیا، حق تلفی کی ہے، اب نابالغ بچے سے معافی کیسے مانگے؟ نابالغ بچہ تو معاف کرے گا تب بھی معاف ہوتا نہیں ہے، یہ بہت تشویش کی بات ہے۔ بچہ پالنا جو ہے نا، ہاتھی پالنا آسان ہے یار، بچہ پالنا آسان نہیں۔ یہ حقوق کا خیال رکھنا بہت بہت مشکل کام ہے۔ اگر واقعی ایسا انداز اختیار کیا جو ظلم کے زمرے میں آیا، کہ بچے کی حق تلفی ہو گئی، اب تو یہ بالغ ہو کر ہی معاف کرے تو ہوگا۔ اب یہ بالغ ہو جب تک یہ زندہ رہے گا یا نہیں، بچہ اس کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا، بچہ بالغ ہو گیا تو معاف کرے گا یا نہیں، آپ کو یاد رہے گا یا نہیں، آپ زندہ ہوں گے یا نہیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اپنے جتنے بھی بچے ہیں نا، ان سے مشورتاً عرض کر رہا ہوں، بھلے جوان ہو گئے، اب معافی مانگ لیں۔ میں تو ایک بار تھوڑی 1000 بار معافی مانگ چکا ہوں، مبالغہ کروں تو اپنے بچوں سے، دوستوں سے، پوتوں سے، جو بھی خاندان کے بچے ہوں جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، پھر یہ بڑے ہو گئے، ان سب سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اگر پتہ ہے کہ وہ فلاں حق تلفی کی تھی تو پھر تو اس سے معافی مانگے۔ اگر اس کی تلافی اس طرح ہے کہ کوئی اس کی رقم لے لی تھی، اس کی چیز کھا لی تھی، اس کی قیمت بنتی تھی، چیز کھا لیتے، تو اس کو آفر کرے تم لے لو۔ یہ تو خیر، یہ تو بچپن میں بھی دے سکتے ہیں، جب یعنی کہ کوئی سی چیز اس کی یا اس کا مالی نقصان کر دیا، وہ چھوٹا ہے، بھلے ایک دن کا بچہ، تو اس کے لیے وہ رقم جو ہے اس کے سرپرست کو جمع کروائی جا سکتی ہے، اور خود سرپرست نے اگر یہ ایسا کیا ہے وہ پھر اس کے حصے کی رقم اس کے لیے الگ کر لے، اسی پر خرچ بھی کر دے چاہے تو۔ اس طرح کسی نے بھی جمع کروائی، اس کی حق تلفی کی تھی، پیسے جمع کروائے، تو وہ پیسے اب یہ اسی بچے پر خرچ کیے جا سکتے ہیں، دوسرے بچے پر نہیں۔ اور چاہے تو یہ بڑا ہو جائے تو سونپ دے، سنبھال کے رکھے۔ مسئلہ خالی گھر کا شاید نہیں بنتا، مدارس ہیں، جامعات ہیں، اسی طرح دیگر ادارے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی عموماً اتنی عمر کے بچے ہوتے ہیں کہ جن کی عمریں اتنی نہیں ہوتی، نابالغ ہوتے ہیں، پھر اس میں اساتذہ، قاری صاحبان سمیت جو آپس میں جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، اس میں بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو بھی یہاں تو پھر سب کو اس انداز کو ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ کوئی ظلم نہ ہو جائے، زیادتی نہ ہو جائے۔ بالکل بالکل، استاد کوئی مالک تھوڑی ہے اس کا، نہ باپ مالک ہے اپنے بچوں کا۔ استاد کو بھی ٹھیک ہے آنکھ دکھائے، ادب سکھانے کی نیت کیا ہے اس کی، اس کو ڈانٹنے پر بھی، اس کو لمیٹڈ ڈانٹنے میں بھی حرج نہیں ہے، ضرورتاً وہ مقصود اس کی اصلاح ہے۔ لیکن اب اگر ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دیا، اس پر بھی ظاہر پکڑ تو ہوگی نا، تو ذلیل کر دیا، پھر ایسی الٹی سیدھے الفاظ بولتے ہیں کہ بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اتنے مطلب یہ کہ واقعی دینی اداروں میں بھی ایسا بعض جگہ ہوتا ہوگا کہ ایسا برا والا بولتے ہوں گے اپنے شاگرد کو کہ شاگرد جا کر کسی سنیما میں رکتا ہوگا، جا کر اب نہیں پڑھنا ہے۔ استاد کو کیا پرواہ ہو، اس کی تنخواہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ کیا اسکول، کیا کالج، کیا یونیورسٹی، کیا دینی مدارس، ہر جگہ کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن دینی مدارس میں نسبتاً کم، دنیاوی اداروں میں زیادہ۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ استاد کو بھی احتیاط کرنی ہے، ٹیچر کو بھی احتیاط کرنی ہے،
بڑے چھوٹے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی ہے، اور بڑے بھی آپس میں ایک دوسرے کی اختلافی کرنا ان کو تھوڑی اجازت مل جائے گی، نہ استاد کو ملے گی نہ شاگرد کو ملے گی. بعض شاگرد بھی بڑے مطلب خراٹ ہوتے ہیں، استاد کو مارتے ہیں، ٹیچر نے اگر کوئی سزا دی یا کچھ مسئلہ ہوا تو پھر بعد میں پٹائی کرتے ہیں ٹیچر کی. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کرے ہم سب کو کوئی ایسا جامع اخلاق پینا نصیب ہو جائے کہ ہم سب شریف بن جائیں. ابھی ایسا جی بھی کرتا ہوگا کہ یار بس کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن بس وہ جب پھرکڑی گھومتی ہے نا، شیطان جب سوار ہوتا ہے نا تو کچھ بھی سجائی نہیں دیتا، اندھا ہو جاتا ہے آدمی غصے میں، وہ نہ کرنے کا کر گزرتا ہے. پیر بھی اپنے مرید کو تھوڑی کو جھاڑ سکتا ہے، یعنی کہ بلا وجہ بے سبب پیر بھی مطلب یعنی کہ دل تھوڑی دکھا سکتا ہے اپنے مریدوں کا، نہ ماں باپ دل دکھا سکتا ہے اپنی اولاد کا. ہر ایک کے لیے کوئی جائز سبب ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.